السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند بیماریوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول اللهم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، جس کا ترجمہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس دعا کو پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص، کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برص کی بیماری سے۔ برص کی بیماری جسے ہم اور آپ سفید داغ کے نام سے جانتے ہیں، اگر کسی شخص کو وہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، اس سے گھن محسوس کرتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں۔ کوئی اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری سے اللہ کی پناہ مانگی۔ دوسری بیماری والجنون، اور پاگل پن سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں پاگل پن سے۔ جنون کہتے ہیں کہ انسان کا عقل ختم ہو جائے، انسان کا دماغ کام نہ کرے۔ آپ دیکھیے کتنے سارے پاگل روڈ پہ گھومتے ہوئے ادھر ادھر چلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، جنہیں صحیح اور غلط کی کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، اچھے اور برے کے درمیان فرق انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے، انہیں نہیں پتہ نماز کیا چیز ہے، روزہ کیا چیز ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کیونکہ ان کا دماغ خراب ہے، کام نہیں کر رہا ہے۔ اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی۔ تیسری بیماری والجذام، لیپروسی، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں لیپروسی سے، یعنی کوڑھ کی بیماری سے۔ کوڑھ کی بیماری بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے، اس کا ٹھیک ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کسی شخص کو اگر وہ بیماری لگ جائے، لوگ اس سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، اس کے قریب کوئی جانا پسند نہیں کرتا ہے، دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے گھن محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ تم کوڑھ کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اگر شیر کہیں آپ کے سامنے موجود ہو، دور کھڑا ہو، تو آپ دوڑ کے اس کے پاس نہیں جائیں گے، بلکہ آپ سوچیں گے کہ کتنی دور ہم اس سے بھاگ جائیں کہ وہ ہمیں دیکھ نہ سکے، تاکہ ہمارے لیے کوئی خطرہ نہ ہو۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ کوڑھ کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو، کیونکہ کوڑھ کی جو بیماری ہوتی ہے، لیپروسی ہوتی ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ بڑی آسانی سے دوسرے لوگوں تک بھی منتقل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوڑھ کی بیماری سے اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے سکھایا، اور اس سے دور رہنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی۔ حدیث کے لاسٹ میں ہے وَمِن سَيِّئِ الْأَسْقَامِ، اور تمام قسم کی خطرناک اور مہلک بیماریوں سے۔ تمام قسم کی خطرناک اور مہلک بیماریاں کون ہیں؟ جیسے فالج کی بیماری، ایڈس کی بیماری۔ ایڈس کی بیماری اگر کسی کو ہو جائے تو اس کی انتہا موت کو پہنچتی ہے، اس کا ٹھیک ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح کینسر کی بیماری، عام لوگوں کا خیال یہی ہوتا ہے، کیونکہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو کینسر کی بیماری ہو جاتی ہے تو اس کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، تقریباً ناممکن ہی ہوتا ہے۔ ایڈس ہے، فالج ہے، کینسر ہے، ٹی بی کی بیماری، یہ جو خطرناک اور مہلک بیماریاں ہیں، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعی طور پر اللہ کی پناہ مانگی کہ تمام قسم کی خطرناک بیماریوں سے جو انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتی ہیں۔ لیکن ان تمام خطرناک بیماریوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خطرناک بیماریوں کو الگ کر دیا، کی بیماری برص، اور دوسرا پاگل پن، اور تیسرا کوڑھ پن، کیونکہ یہ جس انسان کو یہ بیماری لگتی ہے اسے تو ہلاک اور برباد کرتی، دوسرے لوگوں کو بھی متنفر کرتی ہیں اس شخص سے، اور دوسروں کو بھی اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں بیماریوں کو تمام خطرناک بیماریوں سے الگ کر دیا۔ تو یہ دعا بہت چھوٹی سی دعا ہے، اس دعا کو ہمیں اور آپ کو یاد کر کے رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ اس دعا کو پابندی سے پڑھنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام خطرناک قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ کوئی بھی بیماری ہو،
کوئی بھی خطرناک بیماری ہو، کتنا بھی آپ اس سے بچ لیں، اس سے بچنے کی تدبیریں اختیار کر لیں، آپ بچ نہیں سکتے ہیں اس وقت تک جب تک اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ کی مدد اگر آپ کے ساتھ ہوگی تو آپ ہمیشہ ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے، اور اللہ کی مدد اسی وقت حاصل ہوگی جب آپ اس دعا کی پابندی کریں گے۔ یہ دعا آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو دوسروں تک بھی شیئر کیجئے، اور اگر نئے آئے ہیں چینل پہ تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔